I know that this is it's kind of a brain teaser. If you stay with me, you will understand what I'm saying. If you have not slept good last night, so I think it will be hard for you to understand. I tell you right now. So free will جو ہے ہمارے پاس ہر ایک کے پاس خداوند نے ہمیں فری ول دے رکھی ہے. آج صبح میرے پاس فری ول تھی کہ میں چرچ آنا چاہتا تھا یا نہیں آنا چاہتا تھا. میرے پاس فری ول ہے کہ اگر میں یسوع کو ماننا چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا ہوں. فری ول جو ہے اسی کی وجہ سے پاپ گناہ sin is possible. You see what I'm saying? اگر آپ کے پاس فری ول ہی نہ ہو تو پھر گناہ پاپ اور سن کا تصور بھی ختم. کیونکہ گناہ تو اسی وقت ہے جب آپ کے پاس چوائس ہوگی. چوائس یہ ہے کہ میں یہ اچھا کام کر سکتا ہوں یا میں یہ اچھا کام نہیں کر سکتا. If you have that choice will mean you have the free will. Now ابھی ہم نے ایک اور بات, I'm just trying to put all these questions together so then I will answer them. One more thing جو بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی چن لیا ہے. اگر خدا نے ان لوگوں کو پہلے سے ہی چن لیا ہے تو پھر فری ول کہاں گئی؟ رائٹ؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس فری ول ہے, بٹ دین آئی سے ایٹ دا سیم ٹائم کہ خداوند نے مجھے اچھے کاموں کے لیے پیدا ہونے سے پہلے ہی چن لیا ہے. رائٹ؟ دس از بٹ دا فری ول ان دا بائبل از. ناؤ دا تھنگ از دس, God has the biggest blessing God has given me is my free will. So let's go to the free will کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں خدا نے کیا کیا کہ آدم اور حوا کو فری ول دی. اس نے کہا کہ اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گے, اگر تم یہ پھل نہیں کھاؤ گے. اور what does that mean? That means obedience. کہ if you stay in the obedience then you will get those blessings. You will. What was the biggest blessing they had? The biggest blessing Adam and Eve they had was the fellowship of the God. کہ خدا کی وہ فیلوشپ میں رہتے تھے. اور جیسے ہی انہوں نے نافرمانی کی تو کیا ہوا؟ They were just like death means in Christianity. Death mean when آپ کا اور خدا کا تعلق ختم ہو گیا. That is death in the biblical sense. So جو لوگ خدا کو نہیں جانتے, اس کی فیلوشپ میں نہیں, they are according to the Bible they are the dead people. Now ہم نے آج کی جو پہلی تلاوت ہے Deuteronomy chapter 30 verse 19 through 20. We saw that کہ خدا نے ہمیں چوائس دے رکھی ہے, خدا نے ہمیں فری ول دے رکھی ہے. اور اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے خلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے. See, God is saying کہ میں زمین کو اور آسمان کو تیرے خلاف گواہ بناتا ہوں. کیوں؟ کہ میں نے تجھے چوائس دے رکھی ہے, میں نے تجھے فری ول دے رکھی ہے. اور کیا کہتا ہے کہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو, برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے. God has put برکت کو بھی, بلیسنگ کو اور لعنت کو کہتا ہے کہ میں نے تیرے آگے رکھا ہے. تیری مرضی ہے کہ تو کس کو چوز کرتا ہے. میں نے زندگی کو اور موت کو تیرے آگے رکھا ہے. تیری مرضی ہے کہ تو کس کو چوز کرتا ہے, تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے. کہتا ہے کہ میں نے تجھے چوائس دی ہے کہ تو اس چوائس کے اندر تو خدا سے محبت رکھے. The minute when I say God, my brothers and sisters, I mean God of Abraham, Isaac and Jacob. ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا. جو بھی ابھی ہم نے یہ سنتے ہیں اکثر, یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے, خدا ایک ہے, بٹ
if you say کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی بات کر رہا ہوں تو میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں، میں یونیورسل گاڈ کی بات نہیں کر رہا. کیونکہ کیونکہ اس کے ساتھ جو ہیں تمام جو وعدہ جات ہیں، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا میں کیوں کہتا ہوں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ جو تمام وعدہ جات باندھے گئے، اور ان وعدہ جات کا میں جیزس کے تھرو اس کا فرزند، اس کا بیٹا بنتا ہوں. بٹ اینی وے، تاکہ خدا سے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے، کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی. دیکھو خداوند نے پھر پرومس کر رہا ہے کہ اگر تو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کے ساتھ رہے گا تو تجھے زندگی میں دوں گا، اور اگر تو اس کے ساتھ نہیں رہے گا تو آئی ڈو ناٹ نو. اس کہتا ہے کہ دین یو میک یور چوائس. ناؤ اٹ از دا فری ول. چوائس کی وجہ سے محبت ہے، چوائس کی وجہ سے ہی نفرت ہے. چوائس کی اگر چوائس ہی نہ ہو میرے پاس تو محبت کیسے پتہ لگے کہ میں محبت کرتا ہوں کسی کے ساتھ، یا کوئی میرے ساتھ، میں اپنی وائف سے محبت کرتا ہوں یا وائف میرے سے محبت کرتی ہے. اگر میں نے اپنی وائف روبوٹ بنا لی تو پھر کیسے پتہ لگے کہ وائف میرے ساتھ؟ پھر تو اس کے پاس چوائس ہی نہیں. یو سی ایم سیئنگ؟ اگر میں ایز اے باپ، ایز اے روبوٹ باپ ہوں تو پھر تو پتہ ہی نہیں بچوں کو کہ میں اس سے محبت، کیونکہ میرے پاس چوائس ہے. اس کی وجہ سے، چوائس کی وجہ سے لو جو ہے وہ لو فیل ہوتا ہے. اگر چوائس، اوکے ٹیک اٹ دس وے، اگر میرا برتھ ڈے ہو، میں اپنی برتھ ڈے کے اوپر میں خود ہی اپنے آپ کو خط لکھوں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، سب کچھ خود ہی خط لکھ کے خود ہی اسے پوسٹ کر دوں، اور پھر برتھ ڈے والے دن جا کے خود ہی اسے کھول کے دیکھوں، ڈو یو تھنک یو ول فیل اینی کائنڈ آف لو؟ نو. بٹ اگر آپ کی وائف، ہسبینڈ، آپ کا ڈیڈ، آپ کی مام اور کوئی آپ کو وہ برتھ ڈے کارڈ لکھ کے بھیجے، اور جب آپ اسے کھولو اور اسے پڑھو کہ وہ آپ سے کہے کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں، then you will feel that love. Is this true or not? اور آپ کا بہن یا بھائی. So it means کہ free will, choice، اس کے پاس چوائس تھی آپ کو بھیجے یا نہ بھیجے. اس کے چوائس، اس نے جو چوائس میک کی، چوائس اس نے جو میک کی کہ آپ کو اپنا لو دکھانے کی، اس چوائس کی وجہ سے یو فیل لو. کیونکہ فری ول اگر میرے پاس نہ ہو، ہمارے پاس نہ ہو، تو لو کا بھی نہ پتہ لگے اور ہیٹ کا بھی پتہ نہ لگے. پتہ ہی نہ لگے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے کہ نہیں. کیونکہ وہ تو اگر آپ نے روبوٹ بنا دیا اور وہ طوطے کی طرح یہی بولتا رہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تو وہ دین اٹ لوز اٹس میننگ. So that's actually is C.S. Lewis. I'm not that smart, but C.S. Lewis is arguing this in his book, The Mere Christianity, what I'm just telling you. Now, what if so then it means کہ God، ابھی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں نے یہ چوائس میک کی تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے گاڈ کو سرپرائز کیا. اگر خدا نے مجھے چوائس دے رکھی ہے کہ میں اس کی بات مانوں یا نہ مانوں، ٹھیک ہے، فری ول کا یہ مطلب ہے نا. سو اگر میرے پاس فری ول ہے کہ میں خدا کی بات کو مانوں یا نہ مانوں، اٹس اے برین ٹیزر، جسٹ اسٹے ود می، اوکے، ڈونٹ فال اسلیپ. اگر میرے پاس یہ فری ول ہے کہ میں خدا کو، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کو مانوں یا نہ مانوں، سو اس کا مطلب ہے کہ خدا کو میری چوائس کا پتہ نہیں. پھر اسی واسطے تو میرے پاس فری ول ہے. تو اگر خدا کو میری چوائس کا، گاڈ کو میری چوائس کا پتہ ہی نہیں، سو اس کا مطلب ہے کہ میں خدا سے، اسے میں سرپرائز کروں گا. کیونکہ جب میں نے فری ول سے، میں نے کسی کو فری ول ہے میرے پاس کہ میں اسے ریجیکٹ بھی کر سکتا ہوں اور اسے ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں خدا کو سرپرائز کر سکتا ہوں. اگر میں خدا کو سرپرائز کر سکتا ہوں تو وہ کیسا خدا ہے؟ یو سی ویئر آئی ایم گوئنگ ود دس. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بٹ مائی بردر اینڈ سسٹر، دس از این آرگیومنٹ آئی ایم تھنکنگ ود دا ہیومن مائنڈ. If you really understand and think about this, that God is omniscient. Omniscient mean کہ خدا کو آنے والے وقت کا بھی پتہ ہے، کیونکہ میں اور آپ وقت میں قید ہیں، میں اور آپ اپنے بدن میں قید ہیں، میں اور آپ ٹائم میں قید ہیں کہ 70 70 to 80 برس میں ہم قید ہیں. اس واسطے مجھے اس طرح سے محسوس ہوتا ہے. But God is omniscient mean that God
فور خدا کے لیے فیوچر نہیں، یہ نہیں ہے کہ ابھی خدا نے فیوچر میں جانا ہے. God is already there in the future. He already knows the choice. He already knows my free will. Then, okay, let me give you, I feel like you started falling asleep. You just feel like that you are. How can you know that before the choice I make, that God knows that choice? How this is possible? Now, the thing is this, we see this in book of Job. اگر آپ book of Job میں اگر آپ دیکھتے ہو, book of Job میں Satan and God, they bet. Satan went to God. تو جو شیطان تھا وہ کس کے پاس گیا؟ وہ خدا کے پاس گیا اور خدا سے کہنے لگا کہ تیرا بندہ ایوب کہتے کہ تو نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے, اس واسطے وہ تیرا اتنا فرمانبردار ہے, اتنا اوبیڈینٹ ہے. اوبیڈینس کی بات ہی چل رہی ہے نا فری ول کے اوپر. وہ کہتا ہے کہ تجھے سب کچھ, اس نے سب کچھ دے رکھا ہے, اس واسطے وہ تیرا اوبیڈینٹ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر تو اس سے وہ تمام جو چیزیں جو ہے وہ واپس لے لے تو وہ تیرا اوبیڈینٹ نہیں رہے گا. سو اٹ مینس کہ جو شیطان ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بیٹ کر رہا ہے خدا کے ساتھ کہ اگر تو اس سے وہ تمام چیزیں لے لے تو وہ کہہ رہے کہ خدا کو کہ فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے کہ اگر تو اس سے اس طرح کر لے تو دین اٹس گونا ہیپن. بٹ اف یو سی کہ گاڈ جو ہے وہ اس نے شیطان سے کہا کہ تو جا, جو کچھ مرضی تو اس سے کر لے, مگر تو اس کی جان مت لینا. And he just like 2 or 3, I do not have time to go in this, I just came upon my mind. So I do not have time to go through but what he said to Job, اس نے جوب سے یہ کہا کہ تو اس سے جا کے, اور آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا, سب سے پہلے اس کے پاس جو ساری مال و دولت ختم ہو گئی, اس کے بچے چلے گئے, سب کچھ چلا گیا. اور then it's written کہ جو ایوب تھا وہ پھر بھی خداوند کا فرمانبردار. گاڈ, خدا کو اس بات کا پتا تھا کہ ایوب جو میرا فرمانبردار رہے گا 100%. اسے اس بات کا پتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے, جو کچھ مرضی ہو جائے, کہ ایوب جو ہے وہ اس کا فرمانبردار رہے گا. اینڈ دین وی سی کہ, اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایوب کی بک میں, دس از مائی ٹاپک بٹ آئی ایم جسٹ گونا ٹیل یو, آئی ڈونٹ لیو یو ہینگنگ, کہ آپ دیکھتے ہو کہ کیا ہوا کہ ایوب جو ہے, خدا نے جب ایوب کو سب سے بڑی جو بات اسے جو پریشان کر رہی تھی کہ خدا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, کیونکہ میں تو رائچس تھا, میں تو سب کچھ کر رہا تھا, اور اس کے جو فرینڈز ہیں وہ اس کو بتانے لگے کہ تو اس طرح ہے, تو غلط ہو گیا, تو نے ایسا نہیں کیا اس لیے خدا نے تجھے چھوڑ دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. وہ کسی کی بات نہیں تھا مان رہا. جب خدا جب آیا ہے تو اس نے ایوب کو جواب دیا کہ اس نے ایسا کیوں اس کے ساتھ کیا. نو, he did not answer. He said only my goodness. But then he said, you know, this is a long, but وہ میرا صرف بتانے کا, اس نے جواب نہیں دیا ایوب کی بک میں, کہ گاڈ نے ایوب کو بتایا نہیں کہ میں نے, تو نے اس طرح سے, تیرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. It's just seemed like کہ خدا تو اس سے لے گیا کہ دکھانے لگا کہ یہ پہاڑ دیکھ, یہ دیکھ ندی دیکھ, تو اس کی بات سمجھ, تو یہ دیکھ, دیکھ, اس سے کوئی جواب نہیں دیا. But in a sense he was just saying this, you know, کہ میرا جو ماننے والا ہے, میرا جو فرمانبردار ہے وہ میرا ہی رہے گا. Whatever, and we see in the New Testament, I'll just talk about this a little bit. In the New Testament we see کہ Jesus is saying the same thing. کہتے ہیں کہ جو میں نے جسے چنا ہے اسے کوئی میرے ہاتھ سے لے نہیں سکتا, کوئی موت, کوئی پریشانی, کوئی پرابلم, ٹربل اسے میرے ہاتھ سے نہیں لے سکتی. So Jesus is just echoing the same thing, and that is more like the selection کہ خداوند نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. Let's just go further, you know, there's no other thing very important, it's beautiful, کہ خدا نے جب فیرو سے کہا کہ خدا نے اس کے دل کو سخت کر دیا, کیا خداوند نے اس کی فری ول اس سے لے لی؟ We read this in today's, right? مجھے کسی نے بتایا کہ وہ پریچ کرنے جایا کرتے تھے, اور وہ جو پریچنگ کر رہے تھے جس کو, وہ جیزس کو نہیں تھا مانتا وہ بندہ, اور وہ ایوری ٹائم وہ جیزس کو نہیں تھا مانتا. تو جب اس نے کہا, کہنے لگا کہ میں, آپ اس طرح سے سوچ لو کہ خداوند نے میرے دل کو سخت کر دیا ہے جس طرح فیرو کے دل کو سخت کیا, تو میں آپ کے جیزس کو نہیں مانتا, تو آپ اس طرح سے مان لو. نو, اٹ مینس دا فری ول مینس کہ آپ کے پاس چوائس ہے, مگر خداوند نے اگر آپ کے دل کو سخت کر دیا تو پھر آپ کے پاس چوائس کیسے ہوئی؟ You see, I hope you're not falling asleep on me, stay with me. So then جو free will ہے, اگر خداوند نے فیرو کے دل کو سخت کر دیا, فرعون کے دل کو سخت کر دیا, آج کی جو تلاوت اس میں ہم نے پڑھا,
اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا، کیونکہ میں نے ہی اس کے دل اور ان کے نوکروں کے دل کو سخت کر دیا ہے، تاکہ میں اپنے یہ نشان ان کے بیچ دکھاؤں. کیونکہ خداوند نے کہا کہ میں نے کیا کر دیا ہے، کہ میں نے ان کے دل کو سخت کر دیا ہے، تاکہ میں اپنے معجزات، میں اپنے نشانات وہاں پر دکھا سکوں. سو گاڈ ٹک اوے دا فری ول آف فیرو. دین آپ یہ کویسچن، میں نا کبھی کبھی میں جاتا ہوں اور کبھی کبھی میری کانگریگیشن میں سے لوگ وہ کویسچن دوبارہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو میں یہ سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار جب میں سرمن کر رہا تھا تو کیا یہ سو رہے تھے؟ I'm sorry to say that. So listen to this carefully what I'm just going to tell you. So جب آپ نا کچھ 10 منٹ بعد وہی کویسچن پوچھ رہے ہوگے. So the thing is this کہ جب خدا کہتا ہے کہ میں نے فیرو کے دل کو سخت کر دیا ہے، اگر آپ دیکھو کہ وہ 10ویں چیپٹر سے 10th چیپٹر سے یہ کہہ رہا ہے، مگر 7ویں سے 10ویں چیپٹر تک خدا یہ نہیں کہہ رہا. That's the answer. 7ویں سے لے کے 7th چیپٹر سے 10th تک خدا ایسا نہیں کہہ رہا. خدا نے فیرو کو فری ول دے رکھی ہے، مگر جب آپ اپنی فری ول خداوند کے کاموں کے لیے بار بار خداوند آپ کو چانس دے رہا ہے تو آپ اس بات کو نہیں مان رہے. سو دین خداوند آپ کے پنشمنٹ کے طور پہ آپ کی فری ول کو لے لیتا ہے. دین وی سی دس ان رومنس ٹوڈے ایز ویل. جیزس بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. سوری، پال از رائٹنگ ان رومنس دا سیم تھنگ. سو وہ کہتے ہیں کہ اٹس ریٹن ان رومیو، آج کے ہم نے جو کہ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بیوقوف بن گئے، کہ they thought کہ they are wise people but they are foolish. And see what's the argument he's making here. So you understand where I'm going with this. جو خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کیا وہ میں نیو ٹیسٹمنٹ میں سے پڑھ رہا ہوں in case if you have a question later. اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپائوں اور کیڑوں اور مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا. اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں کیا کر دیا، انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا. ان کے دلوں کو خدا نے کیا خصموں نے کھو، پھر اتنے ہی رہو. پھر I'm sorry to say this, that's what it is saying. اس ریلیٹن اس نے کہا کہ انہیں کیا کیا، انہیں اس ناپاکی میں، ان کے گناہوں میں، ان کے پاپوں میں خدا نے ٹرائی کیا. It's written in the پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ فرعون کا دل سخت کیسے ہوا، کہ free will, God took the free will away from him. Then we see in the New Testament, رومیو کی بک میں it's saying the same thing. خدا کے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے کہ میرے ورگا تھے، جی میرے ورگا تھے، سیاڑا کوئی نہیں. We see this when we open this, I'm sorry to say this, some people they do not believe in God, and some people they try to argument with you, but all their arguments is just like I will just talk about sometime about the people, they just come up with the arguments, they say they do not believe in gods, and they such as foolish ideas, foolish arguments. So then they will say science jo hai hamara khuda ban gaya aur ye ho gaya, and then they think they are very wise, but I tell you, as just being if I have to say, I've been into the scientific theories as well, so I understand how the hypothesis work. So all their hypothesis is nothing but the foolishness. The people, they understand the statistics, so they understand. This is not my topic, I don't want to go there because I don't want to put more, right? But if the people, they do understand the statistics, they know that the probability of any hypothesis you take, the probability cannot be 100%. It's always there's a room of improvement. But anyway, but then اس سے اور خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپائوں اور کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا. اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں کیا کیا، انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا. God said کہ I have given you the free will, but خداوند جو ہے ہمارے دلوں کے اوپر روز کام کرتا ہے مگر اگر میں اسے جاننا نہیں چاہتا تو then I'm sorry to say this, فیرو کا ہارٹ اس نے سخت کر دیا. اور then رومیو میں وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اسی ناپاکی میں چھوڑ دیا. Now if you see how does God punishes us if we keep hardening our heart.
خدا ہمیں کیسے سزا دیتا ہے. اگر میں اپنے دل کو سخت کیے رکھوں, اگر میں خداوند کی بات کو نہ مانوں, تو واٹ از دا پنشمنٹ آئی سیڈ اے منٹ اگو, کہ خداوند مجھے اسی ناپاکی میں کیا کرتا ہے, اسی ناپاکی میں چھوڑ دیتا ہے. اٹس ریٹن ان دا بائبل. That's how the free will and that. Now, there is one more question جو تھا, جو میں نے رائز کیا تھا, one more question, وہ تھا کہ خداوند کی الیکشن کے بارے میں, کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند نے جو اپنے لوگ ہیں انہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی چن رکھا ہے. Now, اگر خداوند نے اپنے لوگوں کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی چن رکھا ہے, تو فری ول جو ہے, میری چوائس, اس کے ساتھ وہ کیسے کام کر رہی ہے. Now, in the Bible, میں نے آپ کو پہلے I don't want to go back into it, مگر میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ God is what? Omniscient. He is already in the future. خداوند کو ہم جب یہ جانتے ہیں تو ہم خدا کو ہم اس طرح سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ میں اپنے جسم میں قید ہوں, میں اپنے جسم میں قید ہوں, اور میں کس چیز میں قید ہوں, میں ٹائم اور اسپیس میں قید ہوں. ابھی بھی ٹائم میں قید ہوں, یہاں پہ بیٹھا ہو یہ سوچا جا رہا ہوں کہ یار جا کے لے کر میں روٹی بھی پکانی ہے, ہانڈی بھی کرنی ہے, حالے میں جا کے بل بھی لکھنے سن تے پائی صاحب دا لیکچر ہی لمبا ہو جان دیا ہے, کیونکہ میں جو ہوں وہ ٹائم میں قید ہوں, اور وہ میں ٹائم سے باہر نکل نہیں سکتا, کیونکہ میں ٹائم سے باہر نکل کے میں سوچ نہیں سکتا, کیونکہ بٹ میں اور آپ, میرے اور آپ کی طرح خدا جو ہے وہ ٹائم میں وہ قید نہیں. وی آر in the creature of time. Okay, so now the other thing is this, the choice جو ہے نا, جو selection ہے throughout the Bible, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ Bible میں selection سے ہی چل رہا ہے. I'll talk about the free will. ابراہیم کو خداوند نے چوز کیا کہ اس نے خداوند کو چوز کیا, خداوند نے اسے جا کے چوز کیا, اور اس نے اپنے فیتھ کے تھرو رائٹ ابراہیم کو چوز کیا. ڈیوڈ کو خداوند نے چوز, سلیکشن ہے, ڈیوڈ کو خداوند نے چوز کیا رائٹ. حالانکہ ڈیوڈ جو تھا وہ تو بکریاں چرانے والا تھا, اس کے جو سارے بھائی تھے اس کے, وہ جو تھے وہ تھے آفسر تھے اور بڑے وہ فوج میں تھے, مگر خداوند نے ان کو چوز نہیں کیا. کس کو چوز کیا؟ ڈیوڈ کو چوز کیا. ڈیوڈ تو بکریاں چرانے والا تھا. اور اگر آپ دیکھو کہ وہاں بھی سلیکشن, موزیس کو کس نے چوز کیا؟ خداوند نے. وہ تو کہتا میں تو تھتھرا ہوں, میں تو جا کے تیری میں گواہی نہیں دے سکتا, مگر خدا نے کہا کہ کون جائے گا اور گواہی دے گا میری؟ اس نے کہا کہ نہیں, تو جا کے تو ہی وہ کرے گا. تو کس نے چوز کیا؟ خداوند نے چوز کیا. اینڈ وی سی تھرو آؤٹ دا بائبل جو ہے وہ سلیکشن میں. اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ میں آتے ہو تو نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی سلیکشن ہی, جیسس کو سلیکشن کی بات کر رہا ہے. اگر آپ آج کے جو ہمارا حوالہ تھا وہ یہ تھا کہ اس لیے یوحنا اس کا 6 باب 60 to 70 اس میں لکھا ہے کہ اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہت نے سن کر کہا کہ یہ کلام ناگواروں سے, کیونکہ جیسس یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک, آج ہمارا ہولی کمیونین بھی ہے کہ جب تک تم میرا بدن نہیں کھاتے اور یہ میرا خون نہیں پیتے تم میں زندگی نہیں. تو جیسس نے جب یہ کہا تو بہت سارے جو اس کے شاگرد اس کے پیچھے آ رہے تھے وہ کہنے لگے یار اے کہو جی ٹیچنگ ہے, اے کہو جی ٹیچنگ دین دیا. اور لکھا ہے کہ بہت سارے اس کے جو پیچھے آ رہے تھے وہ اسے کیا کیا, انہوں نے وہ چھوڑ کے کہنے لگے کہ یار یہ کیسی ٹیچنگ ہے جیسس کی. کہتے ہیں شاگرد بہتوں نے سن کر کلام, یسوع نے ان نے جان کر کے, میں شاگرد آپس میں بڑبڑاتے ہیں, ان سے کہا کہ تم میں سے کس بات سے ٹھوکر کرتے ہو؟ اگر تم اتنے آدم کو اوپر جاتے دیکھو اور جہاں سے وہ تھا تو کیا ہوگا؟ زندہ کرنے والے تو خدا کی روح ہے, جسم سے کچھ فائدہ نہیں. جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں. جیسس از سیئنگ کہ دس از دا اسپرٹ اینڈ دا لائف. مگر میں تم میں سے بعض ایسے ہیں جو مان نہیں لائے, کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہیں, پہلے سے جانتا تھا. امنیسنٹ. جیسس کو اس بات کا پہلے سے پتا تھا, وہ میری طرح اور آپ کی طرح ٹائم, اسے اس بات کا پہلے پتا تھا, وہ فیوچر میں تھا, اسے پتا تھا کہ کون ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا. اس سے سرپرائز نہیں. میں گاڈ کو اگر میں سرپرائز کر سکوں تو دین ہی از ناٹ گاڈ. تو بتھیرے لکھا ہے پاس کوئی نہیں جب تک کہ باپ کی طرف سے. اوکے. پھر اس نے کہا کہ اس لیے میں تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا, جیسس کہہ رہے, جب تک کہ باپ کی طرف سے اسے یہ جو ہے توفیق نہ دی جائے. نو بڈی کہتے ہیں کہ میں اور آپ تو پیدا ہوئے ہیں نا کرسچن گھرانے میں. سو آئی ایم سو بلیسڈ, وی آر سو بلیسڈ کہ ہماری کانگریگیشن میں درگا دیوی جی بیٹھی ہوئی ہیں. اور درگا دیوی جی کو خداوند نے خود سلیکٹ کیسے کیا اور وہ کیسے خداوند کے پاس آئی ہیں. یو سی دس از اے بگ تھنگ. اور اگر میں انہیں کبھی کہوں گا کہ وہ اپنی ٹیسٹمنی یہاں پہ شیئر کریں, مگر انہوں نے خداوند کو چوز نہیں کیا.
اکارڈنگ ٹو دا بائبل خداوند نے جیزس نے انہیں چوز کیا اور ان کی لائف کو استعمال کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو دس رائٹ. اور کہتا ہے مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو مان کیونکہ یسوع اچھا پر اس نے کہا کہ اسی لیے میں تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا. جب اسے چھوڑ کے چلے گئے نا بہت سارے شاگرد, تو جیزس ان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے پہلے کہا سی کہ کوئی میرے کول نہیں آ سکتا جدوں تک کہ میں آپ ہی انہاں نو چوز نہ کر لا. اس پر اس کے شاگرد الٹے پھر گئے اور اس کے ساتھ, اور دیکھو جیزس کیا کہہ رہا ہے, سلیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے اور فری ول کی بات ہو رہی ہے. دیکھو کہ جیزس کیا کہہ رہا ہے. بس یسوع نے ان 12 سے کہا کہ تم بھی چلے جانا چاہتے ہو. جیزس جو اس کے 12 جو ڈسائپل تھے نا ان سے پوچھنے لگا, کیونکہ وہ سارے تو چلے گئے, کافی لوگ اس کے پیچھے جو کہنے لگے کہ یہ ایسی ٹیچنگ دے رہا ہے, اس کی ٹیچنگ کو کون ایکسیپٹ کرے گا. اور جیزس نے وہ جو 12 شاگرد وہاں پہ کھڑے تھے ان سے بھی پوچھا, کہنے لگے ان سے کہا کہ تسی بھی جانا چاہتے ہو. جیزس is asking them this question کہ تم بھی جانا چاہتے ہو. شمعون پطرس نے جواب دیا کہ اے خداوند ہم کس کے پاس چلے جائیں. So powerful what Jesus is saying. That gives me the goosebumps, you know. اس نے اسے جواب دیا کہ خداوند ہم کس کے پاس چلے جائیں, ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں اور ہم مان لائے. اور دیکھو جیزس نے انہیں کیا کہا, جب وہ جواب دے رہے ہیں تو جیزس نے کیا کہا. یسوع نے انہیں جواب دیا کہ کیا میں نے تم 12 کو نہیں چنا. کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں چنا اس لیے تم نہیں گئے, اور جو چلے گئے ہیں میں نے انہیں چنا ہی نہیں تھا. سو اس واسطے میں آپ سے یہ بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہاں سے کہ جب آپ جا کے گواہی دیتے ہو یسوع کی تو آپ کسی کو کنورٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ یسوع اسے خود اپنے پاس لے کے نہ آئے, جب تک کہ وہ خود خداوند یسوع مسیح اسے اپنے پاس نہ لے کے آئے. آپ کسی کو کنورٹ نہیں کر سکتے. ہم تو کیا ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو صرف گواہی دینے والے ہیں, خوشخبری دینے والے ہیں. آگے وہ خدا کا کام ہے, ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے خدا کا کام ہے کہ وہ کسی کے دل کے اوپر کام کرے یا نہ کرے. میرا اور آپ کا یہ کام نہیں. آمین. سو میں اور آپ تو صرف گواہی دینے والے ہیں, اور میں اور آپ تو یہ صرف کرنے والے ہیں کہ خداوند نے جو اس کی جو کھوئی ہوئی بھیڑ ہے, ہم تو جا کے اس کو منادی بتاتے ہیں, اور جو اس کی کھوئی ہوئی بھیڑ ہے وہ کیا کرتی ہے, اس کی آواز کو سنتی ہے اور وہ خود اس کے پیچھے آتی ہے. میں اور آپ کسی کو کنورٹ نہیں کر سکتے. nothing we can do, we can okay. مگر وہ جیزس سے کہہ رہا ہے 12 شاگردوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے خود تمہیں چنا ہے, مگر تم میں سے ایک جو ہے وہ شیطان ہے. شیطان کا اس کا کیا مطلب تھا, کیونکہ if you understand this, جب وہ کہتا ہے کہ میں نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا, تو جوڈس کا جو دل تھا وہ بھی سخت, کیونکہ خداوند نے اسے کیا دے رکھی تھی, فری ول دے رکھی تھی, مگر اس نے اپنی فری ول کو غلط کاموں میں استعمال کرتے کرتے خداوند نے کیا ہونا, جا خصمان کھا. literally that's it. اور then it's just like if you understand, it's just like تو خداوند نے اسے, مگر کیا کہا وہ فرعون سے, کیا کہہ رہا ہے, جو وہ کہتا ہے کہ فرعون کے دل کو سخت کر دیا تاکہ خداوند اپنے جو معجزے ہے وہ دکھا سکے, اور ابھی جوڈس کے دل کو سخت کر دیا تاکہ خداوند کے جو سب سے بڑا معجزہ جو بائبل میں ہے, جو سب سے بڑا معجزہ وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خلاصی اور جیزس کے جی اٹھنا تیسرے دن. اور جوڈس جو ہے وہ اس کام کے جس طرح فرعون استعمال ہوا اسی طرح جوڈس کو خداوند نے. Now, my brother and sister, one more thing I just want to share with you. There is and it is very important, just listen to it carefully. There is a psychologist, John Watson. So John Watson جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا پتہ لگ جائے کہ آپ جو اپنی کیسی choices make کرتے ہو. He's a psychologist, very leading. I really don't believe in him, you know, but I'm just giving you an example, so you understand where I'm going with my thought. So John Watson یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی تمام زندگی سے پہلے کی چوائسز کا پتہ لگ جائے کہ جب کسی بھی آپ انٹرسیکشن پہ آتے ہو تو آپ چوائس میک کرتے ہو, رائٹ.
آپ یہ چوائس میک کرتے ہو. جیسا میں نے ڈیوٹرانومی میں آج کہا کہ تم بدی یا اچھائی کی چوائس میک کرتے ہو. تو جان واٹسن یہ کہتے ہیں کہ اگر جان واٹسن وہ ڈیوٹرانومی کیوں نہیں کہہ رہا, میں ویسے آپ کو بائبل کا حوالے سے بتا رہا ہوں. جان واٹسن یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا پتہ لگ جائے کہ آپ اپنی تمام جو زندگی سے پہلے کی چوائسیں, فرض کیا کہ اگر آپ 50 سال کے ہو, سو 50 سال سے پہلے آپ جب کسی بھی اس دوراہے پہ آئے, اس انٹرسیکشن پہ آئے, اگر آپ نے کیسے اپنی چوائسز میک کی ہیں لائف میں, تو میں 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی جو فیوچر کی چوائسز ہیں وہ آپ کو 100% بتا سکتا ہوں کہ آپ کیا کرو گے. دس از جان واٹسن از رائٹنگ, اینڈ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے کہ میں 100% اس کو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ناؤ دا تھنگ از دس کہ جب آپ کوئی چوائس میک کرتے ہو میں برادر اینڈ سسٹر, تو آپ کے جو کانشیس مائنڈ ہے, کانشیس مائنڈ صرف نینو سیکنڈ ویری فاسٹ ہے. ہمارا جو مائنڈ ہے نا, ہمارے پاس 3 مائنڈز ہیں. دس از ناٹ مائی ٹاپک, ول ٹاک اباؤٹ دس سم انادر ڈے. مائی بک از کمنگ آؤٹ سو یو کین ریڈ مور انٹو اٹ. سو اٹ از ہمارا جو ہے وی ہیو 3 مائنڈس, کانشیس مائنڈ, انکانشیس اینڈ سب کانشیس مائنڈ. سو مگر جو ہمارا مائنڈ ہے نا, جو چوائس میک کرتا ہے وہ بڑی تیزی سے چوائس میک کرتا ہے. وہ چوائس کیسے میک کرتا ہے, وہ چوائس اس طرح سے میک کرتا ہے کہ جو میں نے پیچھے پہلے سے میں کرتا رہا ہوں اسی کو وہ دوبارہ سے اٹھا کے تو آپ سے وہ چوائس میک کروا دیتا ہے. سو دیٹ از انڈرسٹینڈنگ دا فری ول اینڈ دا سلیکشن آف گاڈ. دیٹ ریئلی جو ہے نا, if you really understand this, you know, if you have more questions, I do not have time to keep going into it, but if you have questions I can I can help you with those questions. But the thing is کہ ہماری جو آپ جب تک خود آپ اسے جو فری ول آپ اسے استعمال کر رہے ہو, جب تک آپ خداوند کے کاموں کے واسطے you see consciously کہ آپ کہاں پہ جا رہے ہو, and if you do not, so آپ جس طرح کی چوائسز میک کرتے رہے ہو لائف میں, آپ اسی طرح کی چوائسز دوبارہ سے میک کرتے رہو گے جب تک کہ آپ پرے نہ کرو کہ خداوند آ اور میرے دل کے اوپر کام کر. You see, but still it is خداوند نے آپ کو چوز کیا ہوگا. مگر آپ کو میں نے آپ کو بتایا تھا, I don't want to keep going, but okay. Now if God called you today, if God called you today, if God is calling you today, this morning, so what would you choose? Faith in Jesus or doubt in Jesus? Faith in Jesus. If God is calling you today, what would you say? God, I open my heart and mind. I open my heart. I am just like, we are all sinners. If I just say, God, I'm sinner, just take my heart, take my mind, and change me into the new person. Now, how is our missionary life? آپ کی جو مشنری لائف ہے, آج میں نے آپ سے کہا تھا کہ جسٹ کم اینڈ جسٹ بی ود اوور جو ہمارے جو ڈفرینٹ مشنری تھنگز ہیں, تو سے ہاؤ از یور مشنری لائف؟ آر یو ہارڈننگ؟ جو میرا دل ہے وہ سخت ہے مشنری لائف کے واسطے, اور یا میرا دل جو ہے وہ اس بات کے لیے کہتا ہے کہ میں جا کے کچھ کروں, کیونکہ سب سے جو بڑا گریٹ کمیشن کیا ہے بائبل میں؟ گو اینڈ پریچ دا گاسپل آف the Lord Jesus Christ, right? Do you have that missionary heart? Do you have that heart کہ آج جہاں بھی اب جب جاؤ گے تو do you have that missionary heart, or do you harden your heart for the missionary life? So then remember کہ اگر میں اپنے دل کو سخت کیے رکھتا ہوں, اور میں تو اپنے دل کو صرف جو بلاں دی پرابلم ہے, بچیاں دی پرابلم ہے, انہاں دے وچ ساری چیزوں میں, اینڈ دین آئی فارگیٹ ٹو نو دس کہ آل دیز جو تمام جو دنیا میں یہ جو تمام چیزیں چل رہی ہیں, اٹس اے ویری, اگر آپ جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا لو تو یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کو آپ دوسری نظر سے دیکھنا شروع کر دو گے. دین یو ناٹ گونا لک انٹو دا وریڈنس, یو ناٹ گونا لک انٹو دس جسٹ لائک کہ حال ہو پا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پنجابی میں ہوتا نہیں, حال ہو پا رہے نالے میری گت پٹی نالے مینوں ماریا. سو دین یو ڈونٹ فیل دیٹ وے, یو فیل کہ خداوند جو ہے وہ ڈفرنٹ طریقے سے آپ کے لیے کام کر رہا ہے. سو دین اٹس ریٹن کہ بیکاز دا پنشمنٹ آف ناٹ واک ان فیتھ گاڈ ٹیکس, گاڈ فاربڈ کہ خداوند جو ہے کہ ہماری جو ہے چوائس, میری اور آپ کی جو فری ول ہے اس سے وہ لے لے. You understand where I'm going with this? جب آپ خدا کی طرف دھیان نہیں لگاتے, صرف آ کے چرچ میں بیٹھ کے صرف I'm talking to myself also, صرف چرچ میں آ کے بیٹھ کے چلے جاتے ہو, اور بعد میں آپ کی لائف, آپ کے ایکشنز ہے ہی کوئی نہیں, آپ کا کوئی ایکشن نہیں, آپ کو کوئی منسٹری نہیں. So then
خدا آپ کے گاڈ فوربیڈ، خدا نہ کرے کہ خدا آپ کے دل کو جوڈس کی طرح یا فیرو کی طرح سخت کر دے. سخت کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ خدا نے سخت کر دیا، بلکہ خدا نے کہا ہے کہ میں نے اس سے کام لینا ہی چھوڑ دیا. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. سو اٹس ریٹن، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا ہے، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خدا یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلہ سے آپ ہمارے خدا میل ہو گیا ہے، خدا ہم پر فخر کرتا ہے. If we just believe, all I have to do is make a choice to believe in the Lord Jesus Christ, then everything. And at the last is the Romans. It's saying Romans chapter number 3. لکھا لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے through your free will، اگر آپ اپنی چوائس کے تھرو کس کے غلام تھے؟ گناہ کے غلام تھے، تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرمانبردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے، اور گناہ سے آزاد ہو کے راست بازی کے. ناؤ میں نے اور آپ نے اگر اپنی فری ول یوز کی ہے تو میں کس کا غلام نہیں رہا؟ میں گناہ کا غلام نہیں رہا، اور ابھی اپنے فری ول کے تھرو میں کس کا غلام ہو گیا ہوں؟ اکارڈنگ ٹو رومیو، میں راست بازی کا غلام ہو گیا ہوں. اگر آپ my brother and sister all this week just think where your mind is going, how is your free will is working. اگر آپ کی فری ول جو آپ کو دوبارہ سے دوبارہ آپ گناہ کی زندگی میں رہتے جاؤ گے اور ان باتوں کے لیے اس کو ریشنلائز کرتے جاؤ گے، بہانے ڈھونڈتے رہو گے اپنے گناہ کے لیے، تو کیا ہوگا؟ The punishment is God will take your free will away from you. God bless you all. Let's pray. Dear loving Heavenly Father, thank you, Father. I pray that you take this message, Father, and let this message work on our hearts and minds. So, Father, nobody get lost, but all be saved. Whoever listens to this message, Father, they be saved through your Son, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Yes. Amen. خدا کے کلام کے لیے تعلیم. آئیے